بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے آج یہ کیسا عنوان رکھا گیا، یہ کیسا ٹائٹل اور تھم نیل ہے کہ مشرک اور مکھی۔ تو آپ کے سامنے آج یہی عنوان ذرا کھول کر رکھنا چاہوں گا کہ اس سے مراد کیا ہے، اور آپ جب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ ٹائٹل بھی بالکل درست اور اس کے اندر چھپا مقصد بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ڈھیروں مثالیں پیش کی ہیں۔ حق بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی مختلف چیزوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ہی ایک مثال مشرکین کو سمجھانے کے لیے، مشرکین کی مثال دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانے کے لیے اللہ نے مشرکین اور مکھی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 73 اور 74 میں ہمیں یہ مثال ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 74 کے ابتدائی حصے میں 74 نمبر آیت کے پہلے حصے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا جیسے حق تھا اسے پہچاننے کا۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ کیا قدر نہیں کی؟ کہ جس طرح اللہ کو ماننا چاہیے تھا، اس کے سامنے جھکنا چاہیے تھا کہ وہی واحد القہار ہے، وہی خالق و مالک ہے، لیکن انہوں نے اسے خالق و مالک اس طرح سمجھا نہیں، اس کو معبود اس طرح جانا نہیں، اور دوسری مخلوقات کے سامنے جھکتے رہے ہیں، کبھی بتوں کو پوجتے رہے ہیں، کبھی زندہ مردہ کو پکارتے رہے ہیں۔ تو سن رکھیں، آیت نمبر 73 میں اللہ نے مکھی کی مثال بیان فرمائی مشرکین کے لیے اور انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ولا اجتمعوا لہ، چاہے وہ سب اس کے لیے اکٹھے بھی ہو جائیں، مل بھی جائیں آپس میں۔ اور اتنی ہی نہیں بات کہ مکھی وہ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے بڑھ کر آگے کہہ دیا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان میں سے کوئی چیز پکڑ کر لے جائے، ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ اس سے واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں مانگنے والے بھی اور وہ بھی جن سے مانگا جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، مکھی کی مثال، مکھی حقیر ترین مخلوقات میں سے ہے، سب سے کم تر مخلوقات میں سے مکھی ہے۔ سارے کے ساری دنیا کے وہ جھوٹے معبود جنہیں لوگ پکارتے ہیں، جن کے سامنے سجدے کرتے ہیں، وہ بت جنہیں پوجا جاتا ہے، سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو کسی کی یہ مجال نہیں، کسی کو یہ لائق نہیں، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، اگر ان پر سے ہی کوئی شے اٹھا لے جائے مکھی، تو ان میں یہ طاقت تک نہیں کہ اس مکھی سے وہ چیز واپس حاصل کر سکیں۔ اب ذرا بے بسی دیکھیے کیسے یہ مثال فٹ بیٹھتی ہے کہ مکھی
ایک حقیر سی مخلوق ان جھوٹے معبودوں کہ کس طرح سے مٹی پلید کر دیتی ہے کہ سب کے سب مل کر اول تو حقیر ترین کوئی مخلوق بھی نہیں بنا سکتے، اور پھر یہ کہ کوئی چیز ان کے سامنے سے لے جائے مکھی، مثلا ان کے سامنے بیٹھے آ کر ان پر بیٹھے انہیں چاٹتی ہے مکھی تو وہ اسے روک نہیں سکتے، اتنے بے بس ہیں۔ پھر مکھی کچھ اٹھا لے جائے تو نہ وہ مانگنے والا، وہ عبادت اور پوجا کرنے والا جھوٹی وہ شخص، اور نہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اس مکھی سے کچھ واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح مکھی ہاتھ ملتی ہے، اسی طرح کام ہو جانے کے بعد آپ دیکھیے یہ کافر، یہ مشرک بھی ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا۔ اللہ نے مکھی کی مثال دے کے مشرکین کے ساتھ ہمیں یہ سمجھا دیا کہ یاد رکھو، اگر یہ سارے معبود مل کر کچھ نہیں کر سکتے اور ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، تو سن رکھو کہ تمہاری مرادیں، تمہاری آرزویں، تمہاری تمنائیں، تمہاری دعائیں سب کے سب سننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اسی سے مانگو، اسی کے سامنے التجائیں کرو، اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ کہ وہی سب اختیار رکھتا ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی مقتدر اعلیٰ ہے، اور وہی سارے کے سارے اختیارات کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔